نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مسلمانوں میں بزدلی کیوں، بائے عبد مصطفیٰ آفیسیل۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ، لائک اور دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ سوال ہے کہ مسلمانوں میں بزدلی کیوں ہے؟ اس کا جواب اگر مختصر الفاظ میں دیا جائے تو یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر شوق شہادت اور راہ خدا میں قربان ہونے کا جذبہ باقی نہیں رہا، اور موت کا خوف اس قدر ہو چکا ہے کہ زندگی بچانے اور زیادہ جینے کی تمنا لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ اور اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ عربی کا اردو ترجمہ: قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑے جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تعداد بہت ہوگی، لیکن تم سیلاب کی جھانک کی مانند ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہم ڈال دے گا۔ تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہم کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ آج ہماری تعداد تقریباً دنیا کی 1/4 ہے، اور تقریباً 50 ممالک میں ہماری اکثریت ہے، اور ملک ہند کو لے لیا جائے تو تقریباً 25 کروڑ مسلمان یہاں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ تاریخ کے اوراق پر ان مسلمانوں کا بھی ذکر موجود ہے جو اگرچہ تعداد میں ہم سے بہت کم تھے اور سائل کی کمی تھی، لیکن بڑے بڑے ظالموں کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح یاب ہوتے تھے۔ لیکن آج ہماری تعداد صرف سننے اور دیکھنے کے لیے ہے۔ بزدلی اس قدر ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے، شعار اسلام پر کھلے عام حملہ ہوتا دیکھ کر بھی ہم بس افسوس کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا، جب کعبے میں شیطان گھس جائے گا تب جاگو گے۔ آج بابری مسجد کا معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ مسجد اقصی پر دشمنوں نے نظریں گاڑ رکھی ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کا حال ہماری نظروں کے سامنے ہے، اور دنیا بھر میں ایسی کئی زمینیں ہیں جہاں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ کئی علاقے ایسے ہیں جن کی فضاؤں میں مظلوموں کی فریاد گونج رہی ہے، لیکن ہماری کروڑوں کی تعداد صرف تماشائی ہے۔ مسلمانوں کی ایسی کوئی ریاست نہیں جو مظلوموں کی دفاع کرے، کوئی ایسی سلطنت نہیں جس کے سائے تلے ہمارے بچوں کا مستقبل پھل پھول سکے، اور ایسی کوئی طاقت نظر نہیں آتی جو مسلمانوں کو ان کا وطن واپس کر سکے۔ ملک ہندوستان میں مسلمان جہاد کا نام لینے سے پہلے سوچتے ہیں۔ یہاں ہونے والے اجلاس وغیرہ میں تقریباً تمام موضوعات پر تقریریں ہوتی ہیں، لیکن جہاد کی ضرورت و فضیلت پر جہاد کانفرنس شاید ہی کہیں دیکھنے کو مل جائے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں ماہ نامے، رسائل اور کتابیں چھپتی ہیں، لیکن سب ذکر جہاد سے تقریباً خالی ہے۔ جمعہ میں ہونے والی تقاریر، محافل میلاد میں اور مختلف مقامات پر ہونے والے خطاب میں ذکر مجاہدین کے علاوہ ہر قسم کا ذکر ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری نئی نسلوں کو بھی وراثت میں بزدلی مل رہی ہے۔
بزدلی پیدا ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جہاد پر کھل کر بات نہیں ہوتی اور ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ اب جہاد کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ مجاہدین اسلام کی سیرت بیان نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے نئی نسل بھی اسی بیماری کا شکار ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں سے اگر پوچھ لیا جائے کہ محمد بن قاسم کون تھے تو چہرے پر علم نہ ہونے کی واضح ثبوت دکھنے لگتا ہے۔ اگر سوال کریں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے اور ان کے کارنامے کیا تھے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی ناممکن بات کا مطالبہ کر لیا گیا ہو۔ اور پھر غازی ارطغرل، غازی عثمان، سلطان الپ ارسلان، سلطان محمد فاتح، سلطان عبد الحمید، شہاب الدین محمد غوری، اورنگزیب، عالمگیر اور جملہ مجاہدین اسلام کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی دوسرے دنیا کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب ہمیں اپنی تاریخ، اپنے مجاہدین اور ان کے کارنامے، ان کی شجاعت اور افکار کا علم نہیں تو ظاہر ہے کہ ہم ویسے ہی بنیں گے جیسا بنانے کی کوشش دشمنوں کی طرف سے جاری ہے۔ دشمنوں نے کیا اچھا منصوبہ بنایا ہے کہ مسلمانوں کو غلام بنانے سے پہلے ذہنی غلام کے کنویں میں ڈھکیلا جائے، اور وہ جانتے ہیں کہ بغیر اس کے مسلمانوں کو ان کے گھٹنوں پر لانا ممکن نہیں۔ آج مسلمان خود اس کنویں کی طرف جا رہا ہے، اور وہ اس طرح کہ ہمارے کپڑے، ہماری زبان، ہمارا کھانا اور کھانے کا طریقہ اور ہمارے افکار سب ان کے اشاروں پر چلنے والے غلاموں کی طرح ہیں۔ وہ چاہے تو فیشن کے نام پر ہمیں جو چاہے پہنا سکتا ہے، آزادی کے نام پر جو چاہے کروا سکتا ہے، انسانیت کے نام پر ظلم اور ظالم کے ساتھ دینے والا بنا سکتا ہے، اور اگر چاہے تو ہم سے اپنے ہی دین اور شریعت کے مقابلے کھڑا کر سکتا ہے۔ دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے صدیوں کی سازشیں ہیں، لیکن مسلمانوں کا ذہن اس قدر غلام بنا لیا گیا ہے کہ وہ اسے دیکھنے سے قاصر ہے۔ ہم جس بزدلی کی بات کر رہے ہیں اسے مسلمان بزدلی نہیں بلکہ حکمت، مصلحت، دور اندیشی، انسانیت اور امن وغیرہ کا نام دیتے ہیں، اور یہی وہ ذہنی غلامی ہے جسے ہم نے بیان کیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بزدلی بھی ہے لیکن شعور نہیں رہا، اور اسے اچھا بھی سمجھا جاتا ہے۔ مسلم ممالک کو دیکھ کر مسلم ممالک کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ آثار صاف نظر آتے ہیں۔ اسلامی حکومت کے تحت فلمیں بنائی جا رہی ہے لیکن کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بزدلی ہے جسے حقوق اور آزادی کا نام دیا جاتا ہے۔ سینما گھروں کی کثرت، بے پردگی کی اجازت اور جوا، شراب، زنا وغیرہ کا عام طور پر نظر آنا، یہ سب بزدلی کی ایک قسم ہے۔ اسلامی حکمرانوں کے اندر طاقت نہیں رہی کہ ان چیزوں پر پابندی عائد کر سکے۔ نام تو اسلامی ریاست ہے، لیکن مسلمانوں پر ظلم ہوتا دیکھ یہ ریاستیں بھی بزدلی دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک سب بزدلی کی لپیٹ میں ہیں تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی، کیونکہ جن مسلمانوں کے پاس ہتھیار، اقتدار اور طاقت نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے، لیکن جن کے پاس یہ سب ہیں وہ بھی ذہنی طور پر غلام ہونے کی وجہ سے بزدل ہے۔ سب کو موت کا ڈر ہے، حالانکہ مر جانے اور مار دینے دونوں میں مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بزدلی دور ہو سکتی ہے۔ علامہ لقمان شاہد حفظ اللہ لکھتے ہیں کہ ابھی اپنے بیٹے کو مدارج النبوہ سے یہ شعر پڑھایا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلوار مبارک پر لکھا ہوا تھا۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلوار پر لکھا ہوا تھا، بزدلی باعث شرم ہے، عزت آگے بڑھنے اور دشمن پر حملہ کرنے میں ہے۔ بندہ بزدلی کر کے تقدیر سے کبھی نہیں بچ سکتا، یعنی موت ڈرپوک کو بھی آ دبوچتی ہے اور بہادر بھی چلا جاتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ بہادروں کی طرح جان قربان کی جائے۔ اسے تلقین کی کہ بیٹا کبھی ڈرپوک نہیں بننا، عزت بہادری میں ہے، بزدلی میں نہیں۔ مسلمان جرت مند ہوتا ہے، بزدل نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو جرت عطا فرمائے اور ہم اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ ضرور کریں اور دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔